بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ کریم نے افضل البشر ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہیں آپ کو حسی اور معنوی نورانیت سے بھی نوازا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخلیق سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال فرمایا تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نورانیت کے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا بیان سماعت کیجیے گا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ ام المؤمنین صحابیہ بنت صحابی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں نور والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن ہو گیا اور گمی ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ مولانا حسن رحمہ اللہ اس واقعے کو ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ سوزن کا مطلب سوئی، سوزن گم شدہ یعنی گمی ہوئی سوئی، تبسم کا معنی مسکراہٹ، شام کا معنی رات اور صبح کا معنی اجالے والا وقت یا دن۔ سماعت کیجیے گا۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ، حضور پن نور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نور العلی نور کی بھی کیا بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، آپ فرماتے ہیں یعنی بن نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ کئی مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں موجود لفظ نور سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ امام علیہ سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، شمع دل مشکات تل سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، بے شک یا رسول اللہ آپ ایسے نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نورانی بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بلکہ قاسم نور، یعنی نور کو بانٹنے والے ہیں۔ شفا شریف میں ہے، جب نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے تو کیا کہنے، حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا
نور والا ہاتھ شریف پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا۔ کیا خوب ارشاد فرماتے امام علیہ سنت نور والے آقا کہ چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔ سبحان اللہ، یہ نور دن میں بھی دیکھا جاتا تھا مگر رات میں تو دانتوں کے اس نور سے سوئی تلاش کر لی جاتی تھی۔ شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کے نور کو دیکھو۔ پھر اللہ پاک نے تمام انبیاء کے نور کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ڈھانپ دیا۔ انہوں نے عرض کی مولا کس کے نور سے ہمیں ڈھانپ لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یعنی یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ذرہ ذرہ جگمگایا ہر طرف آیا نکھار، گویا ساری ہی فضا کو نور ہی میں نہلایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں بھیجا، میں شام کے وقت حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ جان ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے رات وہیں گزاری۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب فجر سے پہلے 2 رکعت ادا فرمائیں تو یہ دعا مانگی، اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوق ونورا من تحت ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی نورا فی عظامی، اللہم اعظم لی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا۔ یعنی اے اللہ میرے دل میں نور، میری قبر میں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور میں مزید اضافہ فرما، مجھے نور عطا فرما، مجھے سراپا نور بنا دے۔ سبحان اللہ، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم سے کیا نور سے بھری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ نبی کریم نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بعد مرنے کے ہماری قبروں کو بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرما۔ سبحان اللہ، آپ نے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان سماعت کیا۔ ہمارے پیارا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے نور تھا۔ سبحان اللہ، نور مصطفیٰ کی کیا کہنے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے زندگی بھی نور مصطفیٰ کے صدقے نور العلیٰ نور بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم۔